میں ایکچولی حسن اللہ یاری کو بھی بہت اچھے سے فالو کرتا ہوں، تو ان کا ایک ایک اور لیکچر تھا جس میں وہ ایک ابن حزم نے ایک کتاب المحلہ جو انہوں نے جمع کی ہے، اس کے اندر ایک روایت ہے یا پھر ایک قول ہے جہاں پہ غزوہ تبوک کے واپسی پہ 5 لوگوں کے نام ولید ابن جمیل نے نقل کیے تھے، وہ حدیث جلائے دی گئی تھی، تو اس 5 میں جو ہے وہ نام ایکچولی ابو بکر، عمر، عثمان، سعد ابن ابی وقاص اور ففتھ نیم کچھ اور ہے. تو اس کے اوپر مطلب مجھے اور تھوڑا تحقیق کرنا تھا، تو آپ کو اس میں کچھ ایکسٹرا آپ جو میرے علم میں آپ اضافہ کر سکتے ہو، ایسا کچھ آپ کو پتا ہوگا؟ دیکھیں اس حوالے سے میں نے ابھی ویڈیو بنانی ہے، کچھ دن پہلے ہی میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا تھا کہ ہاں ہاں وہاں پر وہ ولید بن جمع سے روایت تو نقل کرتے ہیں ابن حزم اندلسی، لیکن کہتے ہیں البتہ یہ روایت اس نام کے ساتھ کسی کتاب میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے، جو انہوں نے ان افراد کے نام بیان کیے ہیں جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے والے تھے، ان کے متعلق فقط یہ ابن حزم لے کر آئے ہیں. اب وہ کس کتاب سے لے کر آئے وہ ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ اہل سنت کے ہاں ایک جو قاعدہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی روایات کے جو صحابہ کے درمیان اختلافات میں مبنی ہوتی تھیں، اور یا جو صحابہ کے لیے وہ روایت بیان ہوتی تو آپ کے بکس وہ اس کو برباد کر دیتے تھے، وہ کتابوں کو جلا دیتے تھے. ٹھیک ہے، اس طرح کی کئی رائٹ. روایت میں نے اپنی سیریز میں بھی بیان کی ہیں، تو یہ ان کے ہاں قاعدہ رہا ہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اب یہ جو ابن حزم لے کر آیا اس بات کو، تو اس نے ولید بن جمع جو کہ مسلم کا راوی ہے، اور اسی مسلم سے رائٹ. کیا کہتے ہیں یعنی صدوق راوی ہے، غیر ثقہ راوی نہیں ہے، یعنی ضعیف راوی نہیں ہے. تو اس کو اس وجہ سے وہ اب اس نے نقل تو کر دی، لیکن اس نے غلطی کیا کر لی، وہ ولید بن جمع کو اس نے ضعیف کہہ کے نا جان چھڑوانے کی کوشش کی. جبکہ اگر ولید بن جمع جو ہے وہ اگر ضعیف قرار نہیں پاتا، جو کہ وہ نہیں ہے، تو پھر ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ وہاں پر یہی افراد تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ پر حملے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد یہ اصل روایت جو ہے وہ آئی ہے سنن سعید ابن منصور یا اس طرح کی کتاب ہے، مجھے ابھی دقیق یاد نہیں ہے، مجھے نکالنا پڑے گا. تو اس میں اچھا. جب یہ تبوک کے متعلق روایات کو لے کر آتے ہیں تو وہاں پر مؤلف کہتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا تھا جس کو میں نے لکھنا پسند نہیں کیا. اوکے. ٹھیک ہے، لا وہ تبوک کی اوکے. روایت رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول ہاں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن وہ کہتے ہیں اس میں کچھ ایسی چیز تھی. اب ہمارا سوال ہے کہ اس میں کیسی چیز تھی؟ بھائی رسول پہ حملہ کرنے والوں کے اگر آپ نام لکھیں گے، کیا وہ ایسی چیز ہے جو انسان ناپسند کرے؟ نہیں کرے گا نا. رائٹ. تو وہ خود مؤلف جو روایت لے کر آ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ روایت موجود تھی، اس مؤلف تک رائٹ. جب پہنچی تو اس نے یہ بات بیان کر دی کہ اس میں ایک ایسی چیز تھی کہ جو میں نہیں چاہتا اس کو بیان کروں، یا مجھے پسند نہیں ہے اس کا بیان کرنا. اور دوسرا ابن حزم تک وہ روایت پہنچی، اس نے نام لکھے، اس نے کہا میں نام بھی لکھوں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن میں اس روایت کو ولید بن جمع کی وجہ سے اڑا کے رکھ دوں گا. تو یہ جنگ تبوک کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بہت ایزی ہے. انشاءاللہ میں اس کے اوپر جب کام اپنا مکمل کر لوں گا تو میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ کو کئی اشارے، چونکہ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں اہل سنت کی کتابوں میں کہ جن میں اشارے پائے جاتے ہیں، کیوں؟ اشارے کیونکہ انہوں پائے نے جاتے ہیں. رائٹ. وضاحتیں نکال دی ہیں. رائٹ. جب آپ ایک رائٹ. مذہب کی بنیاد ہی اس چیز پر رکھیں گے کہ اس مذہب میں، اب مثال کے طور پر آپ کو میں تکمیل الایمان عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، اردو میں اوکے. مل جاتی ہے. آپ فیس بک پہ اپنا گوگل پہ لکھیں گے تکمیل الایمان عبدالحق دہلوی، وہ کتاب آ جائے گی آپ کے سامنے. اس میں انہوں نے باب باندھا ہے مشاجرات صحابہ کا. اس میں کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے ہاں ایسی روایات نقل ہوئی ہیں کہ جن میں اہل بیت کے حق میں کوتاہی نظر آتی ہے، لیکن ان روایات سے اعراض کرنا، یعنی کیا مطلب ہے، ان کو اگنور کرنا بہتر ہے. اوکے. وہ کہتے ہیں یہ ہم اہل سنت والجماعت کا مسلک اور مذہب ہے کہ اہل بیت کے حق میں کوتاہی کی روایات ملتی ہیں، لیکن ان کو اگنور کرنا بہتر ہے. سوال، رسول اللہ نے اہل بیت کو اگنور کرنے کا حکم دیا تھا، یا اذکرکم فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کا خاص خیال رکھنا، تذکر دیا تھا؟ رسول آپ کی صحیح رائٹ. مسلم کی روایت کے مطابق وہاں پہ اذکرکم فی اہل بیتی کہ میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں تذکر دے 3 مرتبہ دہرایا ہے. آپ نے کیا مذہب رائٹ. بنایا؟ آپ نے مذہب بنایا کہ حق میں کوتاہی ہوئی ہے لیکن ہم ان کو اگنور کریں گے. تو آپ کو یہاں پہ ایک پوری بیس جب سمجھ میں آئے گی نا، پھر اب آپ وہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو واضح. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں،
اہل سنت مذہب میں رسول اللہ کو زہر کس نے دیا؟ وہ کہ یہودیہ تھی، پتہ نہیں کون تھی، کیا تھا اس کے ساتھ، کیا ہوا کیا نہیں معلوم۔ حضرت ابو بکر کو یہودیوں نے زہر دیا، کس نے دیا؟ یہودی مینشن نہیں ہے کون سا یہودی تھا، کب دیا، کہاں پہ دیا۔ حضرت ابو بکر کو زہر دیا، آیا اس سے قصاص لیا؟ نہیں، کوئی مینشن نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قاتل صحیح سند سے وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کس نے قتل کیا، نہ یزید نے کیا، نہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا۔ امام حسن کو کس نے زہر دیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کس نے کیا، کیا کیا نہیں پتہ۔ اس سے بھی آپ اوپر چلے جائیں کہ آیا امام علی علیہ السلام کہاں پر دفن ہیں؟ یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری لکھ رہا ہے اپنا اہل البیت کا آرٹیکل ہے، اس کا آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو اس میں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اہل حدیث کا عالم ہے، اس کا آرٹیکل ہے اہل البیت۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کس تاریخ کو شہید ہوئے، ٹھیک ہے، خلیفہ راشد ہے، کس تاریخ کو شہید ہوئے اور کہاں پر وہ دفن ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اذکرکم فی اہل بیتی کا نتیجہ ہے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں تذکر دے رہا ہوں۔ اب ان اہل البیت میں اچھا حضرت زہرا کہاں پہ دفن ہے کسی کو نہیں پتا، کوئی صحیح روایت نہیں ہے ان کے پاس، وہ کہاں پہ دفن ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مدینے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دفن ہوئی اور ان کا دفن جو ہے وہ اس قدر مخفی تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور سینہ بہ سینہ نقل ہی نہیں کیا کسی نے۔ رائٹ۔ اب وہ آپ اخبار کتاب اٹھائیں وفا الوفا سمودی کی، اس میں اس نے کئی اقوال نقل کی ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ گھر میں دفن ہیں، وہ کبھی کہتا ہے کہ جی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ بقیع میں دفن ہیں، نہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فلاں مقام پہ رسول اللہ کے ساتھ دفن ہے۔ اس طرح کی انہوں نے کئی باتیں نقل کی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اہل البیت کے حوالے سے یہ ہے، اہل البیت کے مخالفین کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ میں آپ کو تبوک والی مثال دے چکا ہوں۔ خود بتائیں ایک سنی بیچارہ، ایک سنی یہاں پر کہاں سٹینڈ کرے گا؟ وہی بہت پرابلم ہوتا ہے ہم لوگ کو ایکچولی۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ اہل البیت کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا دن کا پتہ کس دن شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی ایک ایسا دن جو آپ کہیں کہ ہمارے اجماعی، حتی رسول اللہ کے متعلق آپ آ جائیں، رسول اللہ کے مطابق رسول اللہ کی ولادت 12 کو ہے، 9 کو ہے، ان کے ہاں جو کہتے ہیں جو مشہور اور صحیح قول ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہے۔ یہ سارے کب منا رہے ہوتے ہیں؟ 12 ربیع الاول منا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اہل البیت اور رسول اللہ اور ان کے متعلق اس طرح کی چیزوں کو بھی انہوں نے سنبھال کے نہیں رکھا، تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ضائع کیا، ایسی چیزیں کہ جن سے ان کے مذہب کے اوپر مسائل ہوتے تھے ان سب کو بہت انہوں نے سائڈ پہ لگایا ہے۔